شہرزاد سائمہ اکرم چودھری۔ وہ شہرزاد تھی، شہر ستمگر میں پلنے والی، زمستان کی سنہری دھوپ جیسی لڑکی، جس کے دلکش آنکھوں پر جھیل سیف الملوک کا گمان تھا۔ وہ اس ادا سے چلتی کہ زمانے کی سانس رک جاتی، وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قافلے راستہ بھول جاتے۔ وہ الف لیلا کی کہانیوں کا طلسماتی کردار تھی، لیکن وہ بولتی تو وقت کی گردشیں تھم سی جاتی۔ وہ حقیقتوں کی تلخ دھوپ میں پل کر اپنی شناخت کے موسموں کی تلاش میں تھی۔ اس کے ارادے آہنی، نگاہیں پختہ، وہ ایک آتش کمرو تھی، جس کے اسرار میں ڈوبی ہوئی خاموشی میں کئی لمحے سلگتے تھے۔ اس کے سینے میں کئی راز پلتے تھے۔ وہ شہرزاد جس نے داستان ہزار میں کئی کرداروں کو زندگی بخشی، اپنے لفظوں سے اپنی کہانی میں خود کو ڈھونڈنے نکلی تو اجنبی راستوں کی مسافر بن گئی۔ وہ شہرزاد اپنے ہی گھر کا راستہ بھول گئی۔ دسمبر کی وہ خنک رات تھی، چاند بھی قہر میں ڈوبا ہوا اون رہا تھا۔ جاڑے کی سردیوں میں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ ایسی کوہر سمے کی تاریخی میں خیبر میل ٹرین اب پوری رفتاری سے ریل کی پٹریوں پر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی عصیب اس کے تعاقب میں ہو۔ اسی ٹرین کے بزنس کلاس کے کیبن میں موجود دو مکینوں کو تھکن، پریشانی اور خوف نے کسی اژدہے کی مانند اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی سوجن زدہ سرخ آنکھیں بے خوابی کی غماز تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے یوں بیٹھے تھے جیسے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہو۔ 6 لوگوں کے اس کیبن میں اس وقت صرف 2 لوگ تھے۔ 3 مسافروں کی منزل پچھلا اسٹیشن تھی۔ ان کے گاڑی سے اترنے کے بعد مرد نے سانس کھینچ کر افسردگی کے سحر سے نکلنے کی شعوری کوشش کی اور بوگی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیبن میں موجود واحد کھڑکی کے پاس اسٹینڈ والا میز تھا، جس پر ان کا تھرموس، پانی کی بوتل اور بچے کے دودھ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ پاس ہی کھانے کا ٹفن تھا جسے ان دونوں میں سے کسی نے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ انہیں سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا رات کے اس پہر اب شاید ہی کوئی نیا مسافر اس ڈبے میں داخل ہو۔ لڑکی نے سیٹ پشت سے ٹیک لگاتے ہی آنکھیں بند کی اور ایک سلگتا ہوا منظر اس کے دماغ کی سلیٹ پر ابھرا۔ مار دو، ختم کرو، اللہ کا عذاب نازل ہوا ان مردود لوگوں پر۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے انہوں نے۔ مسجد کے مائک سے پورے گاؤں میں گونجنے والی مولوی صاحب کی اشتعال انگیز آواز نے معصوم لوگوں کے جسموں میں گویا کوئی بارود بھر دیا۔ خداوند یسوع رحم کر، رحم۔ بوڑھی عورت خوفزدہ آنکھوں سے بدلے کی آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا اپنا گھر دیکھ کر بین کرنے لگی۔ اس کی آواز دل چیر دینے والی تھی، لیکن وہاں موجود زمینی خدا اس کی ایک سننے کو تیار نہ تھے۔ سب کو مار دیا، ختم کر دیا ظالموں نے۔ دل دہلا دینے والی آواز میں صدیوں کا کرب شامل ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے ذہن کے تنابیں چٹکنے لگی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر اپنے دل کو بھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ختیجہ، اس کے شوہر کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنی نم آلود آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ وہ شخص نظریں چرا کر اس کے سامنے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی کے آنسوؤں نے اس کی قوت گوئی سلب کر کے رکھ دی ہو۔ اس دراز قد مرد نے براؤن کلر کے جینس پر چاکلیٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کی جوان بیوی سیاہ رنگ کے عبایا میں تھی۔ اس کا چہرہ غم کی جاگیر بنا ہوا تھا اور آنکھیں شدت گریہ کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ مرد کا دل تأسف کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا ماں کی گود میں گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ محمد احمد سو گیا کیا؟ مرد نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، جو ہونٹ کچلتے ہوئے آنکھوں میں اتنی دھند کی چادر کو اٹھانے کی کوشاں تھی۔ ہاں، وہ بمشکل زور لگا کر بولی۔ لفظ اس کے تالوں سے چمٹ گئے۔ تم بھی سو جاؤ۔ بے خوابی کے عطا کردہ بوجھل پن نے مرد کو نے ڈھال کر رکھا تھا، لیکن اس سے پھر بھی اپنی شریک سفر کی فکر زیادہ تھی۔ میں جاگ رہی ہوں، آپ برتھ پر جا کر تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے فیڈر کی سطح کو ناخن سے کھرچتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اسے معلوم تھا آج کی رات جگہ اس کا مقدر تھا۔ ٹھیک ہے،
وہی اس کی بات سے متفق ہوا اور کمبل اٹھا کر برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ 1 گھنٹہ کروٹیں بدلنے کے بعد کیبن میں اس کے کھراٹے گونجنے لگے تو اس کی بیوی کا دل ایک دفعہ پھر گہرائیوں میں کھڑنے لگا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے پار تاریکی میں باہر کے مناظر کو گونجنے لگی۔ ایسی ہی تیرگی نے اس کے مقدر کو بھی اپنے سار میں لے رکھا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنسوؤں کے پرہد قطرے مسلسل اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ آج ان پر اس کا کوئی زور نہیں چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک اشر برپا تھا، ہر طرف دل کو چیر دینے والی آہیں اور سسکیاں تھیں۔ وہ رات بھی اس کا دکھ سمجھ چکی تھی، تبھی تو ایک محسوس کی جانے والی اداسی نامولود ہواؤں کے ساتھ فضا میں بہن کرنے لگی۔ بے ہنگم سوچوں نے اس کے وجود کا حصار کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لامتناہی گردش کے کسی بھنور میں پھنس چکی ہو۔ اس وقت ٹرین کے اس کیبن میں بچے سمیت 3 مسافر تھے اور چوتھا مسافر جسے صرف وہ لڑکی ہی دیکھ سکتی تھی، اس کا نام تھا اجل۔ ہاں، اجل یعنی موت، جو پر پھیلائے ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کو بےتاب تھی۔ ٹرین کی رفتار میں ایک دم ہی کمی آ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماہر رقصہ تھک کر آہستہ آہستہ زمین پر گرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے اپنی گود میں موجود ننھے فرشتے کو دیکھا، جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے شوہر سے نظر بچا کر کھانسی کا شربت پلایا تھا، جس کے زیر اثر وہ گہری نیند مزید کئی گھنٹے تک سو سکتا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ اس کی پیشانی، آنکھوں، ہونٹوں اور رخساروں کو دیوانہ وار چوم کر آہستگی سے بولی۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسایا۔ تمہاری ماں کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا؟ بے بسی کے احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گاڑی چلتے چلتے ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ اس کے دماغ نے سیکنڈوں میں ایک فیصلہ کیا اور اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے زرد رنگ کے بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا، وہ کوئی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا ہوا اسٹیشن تھا، جس پر اکا دکا گاڑیاں ہی رکتی ہوں گی، لیکن شاید اس وقت دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کا کوئی کراس تھا، جبھی ڈرائیور نے ٹرین یہاں روک دی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں نہ تو کوئی مسافر موجود تھا اور نہ ہی کوئی نیچے اترا۔ ریلوے اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت خاصی خستہ حال تھی اور اس کا فرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ کمروں کو زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے، جیسے انہیں کھولے ہوئے صدیاں گزر چکی ہو۔ اس لڑکی کا دل ایسے ڈوب کر دھڑکا جیسے آخری بار دھڑکا ہو۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو برتھ پر لیٹا ہوا تھا اور کمبل میں اس کے کھراٹے بلند آواز میں گونج رہے تھے۔ اس نے بچے کو ایک ہاتھ سے نرمی سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی جس میں بچے کی ضرورت کی سارا سامان تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں گیلری میں آئی، اسے لگا جیسے وہ ایک پل میں صدیوں کا سفر طے کر آئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مسافر خواب خرگوشوں کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے باسکٹ نیچے رکھ کر ٹرین کا بھاری بھرکم دروازہ زور لگا کر کھولا۔ بزنس کلاس کی وجہ سے اس بوگی میں مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی، اکثر کیبن خالی ہی تھے۔ سخت سردی میں پوری ٹرین کی کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں ٹرین سے نیچے اتری۔ یخ بستہ ٹھنڈی ہوا نے بدن کو چھوا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے ہراساں چہرے کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس کی نظر شیشم کے درخت کے نیچے رکھے سنگ مرمر کے بنچ پر پڑی۔ وہ سریع سے اس جانب بڑھی اور چلتے چلتے رکی اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دور کہیں کوئی آوارہ کتا بھونک رہا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا، لیکن جلدی اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اسے ہر وقت ہر قیمت پر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اس لڑکی کی خوابی نظریں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر سنگ مرمر کے بینچ کے نیچے بنے ایک محفوظ جگہ پر پڑی، جہاں وہ اپنے جگر گوشے کو اس قہر جماتی سردی کی ٹھنڈک سے بچا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے بینچ کے نیچے جھانکا اور تھوڑا سا جھک کر ٹوکری کو بینچ کے نیچے گھسایا اور سلیپنگ بیگ میں لیٹے بچے کو احتیاط سے لٹاتے ہوئے اس کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی جذباتی روح میں بہنے ہی لگی تھی۔
کہ دماغ نے دل کو دھکا دے کر اوندے منہ گرا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بہتر ہے اسے زندہ چھوڑ دو۔ دماغ نے اسے ایک نہیں راہ دکھائی۔ اسی لمحے رات کے ہبت ناک سناٹے میں ٹرین کی سیٹی کی آواز گونجی۔ اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا کمبل بھی سلیپنگ بیگ کے اوپر ڈال دیا۔ پہلی نظر میں اب کسی کو بھی احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بینچ کے نیچے کوئی جیتا جاگتا وجود سو رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد گاڑی ہلکی سی رینگی اور لڑکی بھاگ کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہو۔ وہ اب دروازے میں کھڑی انتہائی صدمے بھرے انداز سے اپنے دل کے ٹکڑے کو خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی اور اس کا سارا وجود کانپنے لگا اور اسے لگا جیسے اس کی سانسیں حلق میں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ گاڑی پوری قوت سے ریل کی پٹریوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ٹرین کے دروازے میں ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے وہاں کوئی سنگی مجسمہ نصب کر دیا ہو۔ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے دل کسی اندھی کھائی میں ڈوب رہا ہے۔ سرد ہوا کے ٹھنڈے یک جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے، لیکن وہ اس وقت موسم کی سختیوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے دروازے میں کھڑے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے اور اس کے شوہر کو ابھی تک اس کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھی۔ 20 منٹ کے اندر ہی پچھتاووں کے 40 ناگ اس کے وجود کے گرد پڑ چکے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے باپ کو میں کیا جواب دوں گی کہ اس کی اولاد کو میں نے کس ویرانے میں پھینکائی؟ اندر سے اٹھنے والی اس خوف کی لہر نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر ایک غلط فیصلہ تو کر آئی تھی اور اب اس کے مضر اثرات اسے ساری زندگی بھگتنے تھے۔ اس گاڑی کی مخالف سمت سے دوسری پٹری پر ایک ٹرین کا انجن دور سے کسی افریت کی مانند آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بے گانہ بس ایک ہی سوچ میں مگن تھی کہ اسے اپنے بچے کو اس ویران اسٹیشن سے اٹھا کر واپس لانا ہے۔ مجھے زنجیر کھینچ کر گاڑی روکنی چاہیے۔ اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ وہ جو دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کی گرپ ڈھیلی پڑی، دماغ چکرایا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مخالف سمت سے آتی طاقتور ہواؤں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چلتی گاڑی سے بہت بے رحم انداز میں گری۔ محمد احمد! اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مخالف سمت سے آتی ٹرین اس کے وجود کو رونتی چلی گئی۔ دور کے ویرانے میں اجل نے حلق پھاڑ کر قہقہ لگایا اور اس لڑکی کا وجود سینکڑوں پر خچوں کی صورت فضا میں بکھر گیا۔ موت اس معصوم لڑکی کو بہت ظالمانہ انداز میں اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے جا چکی تھی۔ میر ہاؤس کے ہال کمرے میں لگے گھڑیال کا گجر بلند آواز میں بجا۔ ٹن کی آواز نے سناٹے کے تالاب میں لمحے بھر کو گرداب پیدا کیا اور پھر ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طوفانی بارش رک چکی تھی، لیکن درختوں کی ٹہنیوں سے الجھتی شائیں شائیں کی آواز عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ماحول میں ہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دورِ شہوار نے زبردستی اپنی چچا زاد بہن توبہ کا یک ٹھنڈا ہاتھ اپنا پکڑا اور بلائی منزل سے کولائی کے رخ میں آتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس وقت مری کی فضاؤں میں سرد رات تاریکی کا کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ دورِ شہوار! پلیز! توبہ نے اس کا ہاتھ دبا کر التجا کی۔ وہ بادل ناخواستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہرگز نہیں! دورِ شہوار کے انداز میں عجیب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ توبہ کی آواز ہلکی سی کانپی۔ کچھ نہیں ہوتا، دورِ شہوار نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی وہ کچھ ٹھان لیتی تو اس پر عمل درآمد کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ میر ہاؤس کی سب سے ضدی لڑکی مشہور تھی۔ توبہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے پچھلی سائڈ پر بنے کوریڈور کی طرف نکل آئی، جہاں پچھلے لان کا دروازہ تھا۔ دورِ شہوار نے چنیوٹی لکڑی کے بنے دروازے کے سنہری ہینڈل میں ہاتھ میں پکڑی چابی گھمائی اور تھوڑا سا زور لگانے سے زنگ آلود تالا ٹک کر کے کھل گیا۔ دونوں نے گھبرا کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن خیریت رہی۔ اس وقت میر ہاؤس کے مکین اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر نکلی، مری کی یک ہوا کا ایک نم آلود جھونکا انہیں کپ کپی میں مبتلا کر گیا۔ رات کا آسمان بارش کے بعد اب ستاروں سے مزین تھا اور اجلی ہوئی چاندنی کی روشنی میں ہر چیز بہت پراسرار اور کسی حد تک ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ دورِ شہوار! توبہ کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ خبردار واپسی کی بات مت کرنا۔ دورِ شہوار کی آنکھوں میں محسوس کی جانے والی ناراضگی ظاہر تھی، لیکن توبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے میر ہاؤس کے لان سے کچھ فاصلے پر گہرائی میں موجود گھنے جنگل کو دیکھا۔ اگرچہ لان کی دیوار پر ایک اور بار لگا کر اسے جنگلی جانوروں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن توبہ اور دورِ شہوار نے اس کا بھی حل ڈھونڈ رکھا تھا۔ پائن، شاہبلوت، شیشم، صنوبر اور چیڑ کے گھنے درختوں والا یہ جنگل دن کی روشنی میں ہی خاصا خوفناک لگتا تھا اور چاندنی رات میں تو اس پر عجیب دل دہلا دینے والا رنگ چھایا ہوا تھا۔ توبہ! جلدی چلو! دورِ شہوار نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے چچا زاد کزن کو اشارہ کیا۔ یار دفع کرو، واپس چلتے ہیں، میرا دل سخت گھبرا رہا ہے۔ توبہ نے خوفزدہ نگاہوں کے سامنے
لگے شیشم کے درخت کو دیکھا جس کی ٹہنیوں کا سایہ زمین پر خوفناک قسم کی نقش نگار بنا رہا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درویشوار نے مڑ کر کہا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ایک دم وہ ہو گئے جس کی ان دونوں کو ہی توقع نہیں تھی۔ مری کی خاموش فضا میں گویا کسی نے سور پھونک دیا۔ دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا؟ میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور شاہ میر کا غصے سے بھرپور چہرہ نمودار ہوا۔ آدھی رات کی خاموشی میں شاہ میر کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے ان دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ توبہ کو مری کے سارے پہاڑ اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رنگ فاق تو درویشوار کا بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے خود پر قابو پا لیا۔ ویسے بھی شاہ میر تو اس کا سگا بھائی تھا۔ اصل شامت تو توبہ کی آنے والی تھی، جو اس کی چچا زاد کزن ہونے کے علاوہ پکی حریف بھی تھی۔ دونوں کے ایک دوسرے کو بے عزت کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب کیا سکتا ہو گیا تم دونوں کو؟ ان دونوں کو خاموشی پر وہ ہلکا سا جھک کر بولا۔ درویشوار، میرو، توبہ کی ہنسی پھنسی آواز نکلی، خبردار کچھ بھی مت بتانا۔ درویشوار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تنبیہ کی۔ کیا بھانگ پی رکھی ہے تم دونوں نے؟ عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ چلو اندر جا کر بتاتا ہوں میں سب کو۔ شاہ میر کی دھمکی پر توبہ اور درویشوار کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ وہ دونوں ہراساں نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب کیا داجی کی مرسڈیز منگواؤں تم دونوں شہزادیوں کے لیے؟ شاہ میر انہیں اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر سخت خوف کا شکار ہوا۔ آ رہے ہیں بھائی۔ درویشوار نے تھوک نکل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ آئے دن ایڈونچر سوچتے ہیں مہارانیوں کا۔ وہ بالکل خواتین کی طرح تانے دیتا ہوا ان کے آگے چل رہا تھا، اور توبہ اسی لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے درویشوار کی باتوں میں آ کر مشن امپاسبل پر کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ میر ہاؤس کشمیر پوائنٹ سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کی زمین میر حاکم علی کے آباء و اجداد کو انگریز حکومت نے اپنی خاصی وفاداری کے انعام کے طور پر تحفتاً دی تھی، جس پر حاکم علی کے والد میر مراد علی نے گھر کی تعمیر کروائی تھی۔ بہت سال بعد جب مراد علی کا انتقال ہوا تو ان کے 40ویں والدین اس بنگلے میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی اور کئی ملازمین زندہ چل مرے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے میر حاکم علی نے اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کروایا، اور اب وہاں میر حاکم کے 2 بیٹوں محتشم علی اور خاقان علی کا خاندان آباد تھا، جبکہ میر حاکم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جن میں سے فوزیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے 2 بچے نمرہ اور ارسل اسی گھر میں پل کر جوان ہوئے تھے، جبکہ دوسری بیٹی فائزہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر مقیم تھی۔